نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا اور اعمال پر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں مخصوص مدت تک ٹھہرنا۔ اور یہ اعتکاف قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے۔ حق تعالی شانہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ اسی طریقے سے حق تعالی شانہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو تم اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو، مطلب ہم بستری نہ کرو۔ اور سنت سے بھی ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے اور 10 دنوں کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ اگر کسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف رہ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان دنوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ الغرض اعتکاف جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ ساری احادیث کو اور ساری قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے اور ایک مسنون اعتکاف ہوتا ہے، سنت مؤکدہ جس کو کہا جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت سے کسی بھی وقت میں مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حدود بھی مقرر نہیں، جب تک وہ مسجد میں ہوں اعتکاف میں ہوں گے، اگر نیت کے ساتھ داخل ہو گئے اور مسجد سے جیسے ہی نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی قضا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے یہ بات بھی ضروری نہیں ہوتی کہ وہ رمضان المبارک میں ہو، بلکہ غیر رمضان میں 11 مہینوں میں بھی ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جس وقت نفلی اعتکاف کی نیت سے انسان بیٹھتا ہے تو اس کو بنسبت باقی غیر رمضان میں بیٹھنے کے اعتبار سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10 دنوں تک کا اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، تو وہ آپ اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ واجب اعتکاف ہو یا آگے جو میں ذکر کروں گا مسنون اعتکاف، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ روزہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کی مسنون اعتکاف کہلاتا ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے یا سنت کفایہ کہا جاتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی 20ویں روزے کی افطاری ہو تو افطاری سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے معتکف جو ہے یہ نیت کر کے کہ میں سنت اعتکاف کے لیے مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین کا بھی یہی معمول رہا۔
سنت اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 دن تک سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف 1 دن کے اعتکاف سے 3 خندقوں کے بقدر جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کی جو مقدار اور مسافت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمائی کہ ایک خندق ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان کا گیپ اور خلا، یعنی اتنی بڑی بڑی۔ تو انسان اندازہ لگائے جس وقت 10 دن بنیت اعتکاف مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتے ہیں، اور جو انسان جہنم سے جتنا دور ہوگا یقین جانیے اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق وہ جنت کے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اسی طریقے سے لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو کیا کرتا تھا، یعنی وہ مریض کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا، جنازوں کے اندر شریک ہوا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے اور ان سارے معمولات کو اور اعمال کو وہ نہیں کر سکتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ نہیں کر رہا تو بھی اس کے نام اعمال کے اندر یہ ساری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا اللہ رب العزت کی ضمانت اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا اور حق تعالی شانہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے احادیث میں آتا ہے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے۔ در حقیقت یہ لوگ جو مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اعتکاف کی صورت میں حق تعالی شانہ ان کو قیامت والے دن اپنا پڑوسی کہہ کر پکاریں گے، یہ ان کو اعزاز حاصل ہوگا اور یہ ان کو مقام حاصل ہوگا۔ تیسری قسم کا جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ کہلاتا ہے، اسی اعتکاف کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر محلے کے اعتبار سے اس کا حکم ہی ہوتا ہے کہ تمام محلے والوں کے اوپر یہ بات لازم ہوتی ہے وہ اپن میں سے کسی ایک ساتھی کو مسجد کے اندر اعتکاف میں ضرور بیٹھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ساتھی بھی نہ بیٹھا اور مسجد جو ہے وہ خالی گئی تو تمام محلے والے برابر کے اس گناہ کے اندر شریک ہوں، اور اگر کوئی ایک ساتھی بھی بیٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کسی کو بھی گناہ نہیں ملے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایک پر ہم اکتفا نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے مسجدوں کے اندر بیٹھنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا۔ گھروں کے اندر اگر وہ اعتکاف کی صورت اختیار کرنا چاہیں، ہرگز ان کا گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا بلکہ مسجد کے اندر ان کا اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کے لیے بلوغت بھی شرط نہیں، بس سمجھدار ہونا چاہیے، میچیور ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، مسجد کے اندر شور شرابہ کرنے والا نہ ہو، اور مسجد کی نظافت کو ملحوظ خاطر رکھ کے 10 دن اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر کے اعمال کرنے والا ہو۔ معتکف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مسجد کی حدود میں رہے، چنانچہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے، مسجد کا جو حال ہوتا ہے، مسجد کا جو برآمدہ ہوتا ہے، مسجد کا جو صحن ہوتا ہے، یہ سب مسجد کا ہی حصہ کہلاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سیڑھیوں کے ذریعے جو مسجد کے حدود کے اندر سے ہی جا رہی تھی چھت کی طرف، اور وہ چھت میں جا کر سوتا ہے، چھت میں جا کر رہتا ہے، چھت کی طرف چلا جاتا ہے کسی وجہ سے، تو بھی وہ مسجد میں ہی شمار ہوگا، گویا چھت جو ہے یہ بھی مسجد کی حدود میں ہی ہے۔ تو اگر ان تمام جگہوں کی طرف وہ جاتا ہے تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب مسجد کی حدود کیا ہے، مسجد کی انتظامیہ سے یا اہل محلہ سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی۔ اعتکاف کے دوران معتکفین کے لیے مسجد کے اندر چادریں لگانا بھی جائز ہے، لیکن آج کل جو ہے چادریں لگانے کو ضروری عمل سمجھ لیا گیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ چادریں لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ معتکف کو عبادات کے درمیان میں یکسوئی حاصل ہو، خلل نہ پڑے، اور اگر ان کے چادریں لگانے کی وجہ سے
یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو یا دیگر معتکفین جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو تو اس عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ مقامات اور وہ مواقع اور وہ جگہیں کہ جو مسجد کی حدود سے بالکل باہر ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی چیزیں وہاں پر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان جگہوں پر معتکف کے لیے جانا ہرگز جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جگہیں مسجد کی حدود سے بالکل باہر ہیں۔ جیسے مسجد کا اسٹور بنا ہوتا ہے، اس کے اندر دریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں یا دیگر ساز و سامان وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی کوئی دکان ہے تو وہاں پر بھی جانا درست نہیں۔ مسجد کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی جانا درست نہیں۔ مسجد کے ساتھ کوئی عیدگاہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی جانا درست ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے جوتا اتارنے کی جو جگہ ہوتی ہے یہ بھی، اور جو وضو خانہ ہے، واش روم ہے، قضاء حاجت کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہیں، یہ تمام جگہ جو ہیں وہ مسجد کے حدود سے خارج شمار ہوتی ہیں۔ ان جگہوں کی طرف قصداً عمدن جان بوجھ کے بھول کے اگر معتکف چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ مسجد کا مینار اگر مسجد کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کے چڑھنے کی جو جگہ ہے، اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی مسجد کے حدود کے اندر سے ہی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں مینار کے اوپر کسی ضرورت کی بنیاد پہ چڑھنا وہ بھی جائز ہوگا۔ یاد رکھیے گا، مسجد کی حدود سے باہر نکلنا اسی وقت شمار ہوگا جس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اگر کبھی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ اس کے پاؤں تو باہر ہوں لیکن خود اندر بیٹھا ہوا ہو، یا اس کا سر باہر ہو یا اس کا ہاتھ باہر ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ خارج مسجد میں شمار نہیں ہوتا، مسجد کے باہر شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسجد کی حدود میں ہی ہے۔ معتکف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو سنت اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے، چاہے وہ کسی عذر شرعی کی بنیاد پر ہی اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے، یا کسی مرض کے اندر مبتلا ہوا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پایا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری۔ معتکف کے لیے کوئی کھانا لانے والا ہو، اس کا انتظام جو ہے کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی کھانا لانے والا موجود نہ ہو اور کوئی بھی صورت نہ بن پا رہی ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے جس وقت کھانا بالکل تیار ہو جائے، اندازے کے مطابق آج کل موبائل فون جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اگر کھانا تیار ہو جائے فوراً اس وقت وہ مسجد سے نکلے، گھر میں جائے، دروازے پر کھانے کو پکڑے اور فوراً بغیر کسی بات کیے ہوئے واپس چلا آئے۔ اگر اس عمل کو بھی وہ اختیار کرتا ہے تو حالت اعتکاف میں اس کی گنجائش ہے۔ الغرض کوئی کھانے لانے والا اگر موجود نہ ہو اور خود جا کر وہ کھانا لے آئے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ معتکف اگر بیمار ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر علاج و معالجہ کے سلسلے میں کسی طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہرگز جائز نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹرز کو، حکیم کو اور طبیب کو مسجد میں بلانا چاہیے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے اپنا مرض دکھانے کے لیے، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے، تو ان کا اعتکاف جاتا رہے گا اور ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو بقدر ضرورت مسجد کے اندر چہل قدمی کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھا لے اور اس کے بعد بقدر ضرورت جو ہے زیادہ بنی، بقدر ضرورت اتنا کہ کھانا اس کا ہضم ہو جائے، وہ مسجد کے اندر چہل قدمی کر سکتا ہے۔ عام حالات کے اندر مسجد کے اندر چہل قدمی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ کچی پیاز کو استعمال کرنا یا لہسن کو استعمال کرنا یہ ہرگز درست نہیں۔ مسجد کے اندر ان چیزوں کے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرنا حالت اعتکاف میں یہ بھی بالکل درست، لیکن بعض اوقات جو ہے جو سگریٹ کے بہت زیادہ شیدائی ہوتے ہیں اور اگر وہ استعمال نہیں کرتے تو شدید سے جدید ان کی طبیعت کے خراب ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس قدر گنجائش لکھی ہے کہ جس وقت وہ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اس وقت جو ہے وہ سگریٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت کے اندر بھی جس وقت وہ مسجد میں واپس آئیں گے تو مسواک کے ذریعے یا کوئی اور ایسی چیز کے جس کے ذریعے منہ کے اندر آنے والی جو بو ہے، مہک ہے، اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو استعمال کر کے پھر وہ مسجد میں داخل۔ اگر قضاء حاجت کے لیے، واش روم کے لیے، پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے مسجد کے اندر ہی واش روم وغیرہ کا انتظام موجود ہے تو انہی واش روم کو استعمال کرنا چاہیے،
اور وہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہی شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر قریب میں واش روم موجود نہیں ہے، کہیں دور ہے، تو پھر کہیں دور قضاء حاجت کے لیے جانا بھی معتکف مرد کے لیے جائز ہے۔ معتکف کو بغیر وضو کے مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جس وقت انسان مرد جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت جو ہے انسان کا وضو ٹوٹنے لگے، ریح ہوا جو ہے خارج ہونے لگے، تو فوراً اس کو مسجد سے باہر نکل جانا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر بغیر وضو کے وہ مسجد کے اندر موجود ہے تو اس میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اس کے اجر میں اور ثواب میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ معتکف جس وقت وضو کرنے کے لیے نکلے تو ایسی صورت کے اندر دیگر چیزوں کا استعمال بھی درست ہے، جیسے صابن وغیرہ کا استعمال کرنا، مسواک وغیرہ کا استعمال کرنا، تولیہ ٹاول وغیرہ کا استعمال کرنا، تو ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، برش وغیرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر معتکف مسجد میں سوتا ہے اور سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً وہ مسجد سے باہر نکل جائے اور فوراً جو ہے وہ غسل جنابت کر کے آئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنابت والا غسل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات گرمی کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا اگر جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنے کو معتکف جو ہے وہ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف غسل جنابت ان کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی غسل کرنا ان کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس بات کی گنجائش لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر ہی سرد ہونے کا اور غسل کا انتظام ہو جائے۔ ایسے طور پر انتظام ہو کہ اس کا پانی جو ہے وہ مسجد کی حدود سے باہر جا رہا ہو۔ اور اگر مسجد کے اندر انتظام موجود نہیں ہے اور طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ قضاء حاجت کے لیے جس وقت جائے تو فوراً جو ہے اپنے اوپر اس قدر پانی بہا لے اور اتنی دیر پانی بہاتا رہے کہ جتنی دیر میں وضو ہونا ممکن ہوتا ہے۔ تو فوراً جیسے ہی اس کا غسل مکمل ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف واپس آ جائے۔ اور یاد رکھیں اس دوران جو ہے صابن وغیرہ کا استعمال کرنا اور دیگر چیزوں کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مرد حضرات ایسی مسجد کا اعتکاف کے لیے انتخاب فرماتے ہیں کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دیگر مساجد کی طرف جانا یہ جائز ہے۔ پھر اس میں بھی اس اندازے کے مطابق وہ نکلیں کہ جمعے کا ٹائم ہو چکا ہو، جائیں فرض پڑھیں اور سنتیں پڑھیں اور واپس فوراً اپنی اس مسجد کی طرف اور جگہ کی طرف کہ جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں واپس پلٹ کے فوراً آ جائیں۔ اور اگر وہ علاقہ ایسا ہو جیسے اکثر دیہات کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر اس قدر آبادی نہیں ہوتی، بازار جو ہے اتنا نہیں ہوتا کہ وہاں پر جمعہ جائز ہو، کیونکہ جمعے کے جواز کے لیے بھی بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس علاقے کے اندر جمعہ جائز ہی نہیں ہے تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے شہر کی طرف آنا ایسے معتکف کے لیے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جمعہ پڑھنا واجب نہیں۔ اگر اذان دینے کی جگہ مسجد کی حدود کے اندر ہی موجود ہے، جیسے کہ آج کل جو ہے اذانیں مسجد کے اندر سے ہی دی جا رہی ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکر کے اوپر، تو ایسی صورت میں معتکف جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے۔ تاہم اگر کسی جگہ پر اذان دینے کی جگہ حدود مسجد سے باہر ہے تو معتکف کو باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اذان دینے والا اور اذان کا ٹائم ہو گیا ہے یا یہ مؤذن ہے تو ایسی صورت کے اندر حدود مسجد سے نکل کر صرف اذان دینے کی غرض سے جانا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی مسجد کے اندر ٹھہرنے لگا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب اس کا جو سنت اعتکاف تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب اس کا نفلی اعتکاف شروع ہو چکا ہے۔ اور جس کا اعتکاف ایک بار ٹوٹ جائے تو یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دن کے وقت اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے یا رات کے وقت اگر اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر رات کے ٹائم میں اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اب اس کی قضا لازم، اور اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دن میں اگر رمضان المبارک میں ہی اس کی قضا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بصورت دیگر غیر رمضان میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ یہ اس صورت میں ہے، یاد رکھیے گا، جس وقت رات کے وقت میں اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے۔
غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات وہیں پہ گزارے، صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ رکھے، اور پھر اگلے دن غروب آفتاب کے بعد اس کی یہ قضا مکمل ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جس وقت اس کا اعتکاف رات کے وقت میں ٹوٹا، اور اگر اس کا اعتکاف دن کے وقت ٹوٹا ہے تو اب اس کی جو قضا ہے وہ دن کے وقت ہی ادا کی جائے گی، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت وہ مسجد میں گزارے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور عورتیں ہیں، خواتین جو ہیں، وہ گھر کے اندر کسی کمرے کو مخصوص کر کے، کسی جگہ کو مخصوص کر کے اور اس کی حدود کو متعین کر کے کہ میں اعتکاف کے دوران ان حدود سے باہر قدم نہیں رکھوں گی، جہاں واش روم کا بھی انتظام موجود ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کر کے گھر میں اعتکاف سے بیٹھ سکتی۔ یاد رکھیں، عورتوں کے لیے اعتکاف کے دوران حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورتوں کو حالت اعتکاف میں مینسز یعنی حیض وغیرہ آ جاتے ہیں، یا ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا عورتوں کو خاص ان ایام کو مد نظر رکھ کر اس کا حساب کتاب کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عورت حیض کو روکنے والی گولیاں، ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا حیض جو ہے وہ ان دنوں میں رک جاتا ہے، تو اس کے لیے روزے رکھنا بھی جائز ہوگا اور اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا بھی جائز ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسے مردوں کے لیے حکم ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مرد کے لیے بلوغت شرط نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی بالغ ہونا شرط نہیں۔ سمجھدار عورت جو قریب البلوغ ہو، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے، جو میچیور ہو، سنجیدہ ہو، تو اعتکاف میں بیٹھ سکتی۔ لہٰذا خواتین جو ہے ایسے کسی جگہ کا گھر کے اندر یا کمرے کا انتخاب کر کے، جیسے مرد حضرات مسجد میں 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کی حدود میں داخل ہونا ان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے اس جگہ میں 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس جگہ میں پہنچنا ضروری ہوگا۔ اگر اعتکاف کے دوران وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے لیکن اس جگہ سے باہر نہیں نکلتی، اس کمرے کی حدود میں رہتی ہے، تو یہ اس کے لیے جائز۔ یا یہ ہے کہ وہ خود تو کام نہیں کرتی لیکن یہاں پر بیٹھ کر دوسروں کو ہدایات کرتی ہے کہ بیٹا اس طریقے سے کام کرو، بیٹی اس طریقے سے کام کرو، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن وہ جو اس نے حدود مقرر کر رکھی ہے، اگر اس حدود سے باہر ایک قدم بھی رکھے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ اور ایسی عورت کے ساتھ جو ہے جو گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر مرد حضرات اور اسی طریقے سے گھر کے سارے افراد مل کر سحری افطاری کرتے ہیں اسی کمرے کے اندر، تو اس میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو، بات چیت اور اسی طریقے سے کوئی رائے، کوئی مشورہ لینا دینا ہو تو یہ سب جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ جماع اور ہم بستری اور جسمانی تعلق قائم کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے۔ عورت نے گھر کے اندر جس جگہ کا اعتکاف کے لیے انتخاب کیا ہے وہاں پر اگر واش روم موجود ہے تو بہت اچھا ہے، بلکہ ایسی ہی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ کا انتخاب کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو کمرے سے باہر نکل کر کسی واش روم میں جانا اور اپنی حاجت کو پورا کرنا یہ بالکل جائز ہوگا، لیکن بغیر کسی ضرورت کے وہاں کھڑا رہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اپنی حاجت کو اور ضرورت کو پورا کر لیں تو فوراً واش روم سے نکل کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں واپس پلٹ آئے۔ عورتوں کے لیے اس کمرے کے اندر وضو کرنا، کلی کرنا، غسل کرنا اور کوئی بھی ایسا کام ہو جو پانی سے متعلق ہو وہ بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کمرے کے اندر وضو وغیرہ کی کوئی ترتیب نہ بن پا رہی تو ایسی صورت کے اندر کسی دوسری جگہ وضو کرنے کے لیے جانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا مرد ہو یا اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت ہو، ہمارے ہاں یہ بات معروف اور مشہور ہو
مشہور ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے، تو یہ غلط مشہور ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی معروف اور مشہور ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، تو یہ بھی غلط معروف اور مشہور ہے۔ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت ہنسی مذاق کی باتیں ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، مردوں کو، عورتوں کو، خاص طور پر رمضان المبارک میں یہ جو ایک سنت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ عورتوں کو گھر میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مردوں کو مسجد کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اس عمل کی وجہ سے حق تعالی شانہ کی رضا کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سنت کو اور کبھی بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے، اور آپ کے بعد اس عمل کو زندہ رکھنے والی ازواج مطہرات تھیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ